جو کرنٹ سچویشن ہے، کرکٹ ایک ایسی اسپورٹ ہے جس میں ہم ہسٹوریکلی ٹھیک پرفارم کرتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس پہ کافی ہمارے فینس کا فوکس رہا ہے. لیکن اگر ہم کرکٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور ایون ہاکی میں بھی ہم ماضی میں ہم اچھی کارکردگی رہی ہے، لیکن اگر کرکٹ اور ہاکی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، جو ایک ہارڈ ٹروتھ ہے، ایک سیڈ ٹروتھ ہے، وہ یہ کہ پاکستان ایز اے اسپورٹنگ نیشن کوئی بہت کامیاب نہیں کنسیڈر کی جاتی. جس طرح دنیا میں جتنی بھی بڑی اسپورٹس ہیں، امپورٹنٹ اسپورٹس ہیں، چاہے فٹ بال ہوگی، چاہے ایتھلیٹکس ہوگی، چاہے مختلف والی بال ہوگی، ٹیبل ٹینس ہوگی، جس طرح کی بھی اسپورٹس ہیں، اگر ہم کمپیئر کریں کہ پاکستانی کھلاڑی اس پہ کہاں فال کرتے ہیں تو کوئی بہت اچھی پوزیشن نہیں ہوگی. یہ تو ایک جو کرکٹ کا جنون ہے یا کہیں نہ کہیں ہاکی کا ماضی میں رہا ہے، اس نے ہمیں کہیں نہ کہیں اسپورٹنگ میپ پہ ہمیں رکھا ہوا ہے. ادروائز اس چیز پہ ہمیں گورنمنٹ کو بھی اور ایز اے نیشن بھی اور ہمیں قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک میں اسپورٹس کو کس طرح فراوانی دینی ہے، اسپورٹنگ کلچر کو کس طرح ہم نے لوگوں کے اندر لے کے آنا ہے، بچوں کے اندر لے کے آنا ہے. کیا ہمیں گراؤنڈس دینے چاہیے، کیا ہمیں اسکولز میں انکریج کرنا چاہیے اسپورٹس کو، کیا ایسے میئرز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں جس سے ہمارا نہ صرف کرکٹرز ہم اچھے پروڈیوس کریں، ہاکی کے پلیئرز اچھے پروڈیوس کریں، باقی جو اوور آل اسپورٹنگ کلچر ہے، جس طرح ٹینس ہے، اسکواش ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، باقی جتنی والی بال ہے، باسکٹ بال ہے، ہمیں تمام اسپورٹس میں اپنی قوم کو اٹھانا ہے، اپنی ٹیم کو اٹھانا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اقدامات لینے کی ضرورت ہے، اور وہ اقدامات تبھی لیے جا سکتے ہیں جب ہم گراس روٹ پہ انویسٹ کریں، گراس روٹ میں اسکولز میں انویسٹ کریں، کالجز میں انویسٹ کریں، اور ان تمام اسپورٹس کو میں انویسٹمنٹ نہ صرف ان ٹرمز آف فائنینشیل بلکہ ایک کلچرل چینج کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اسپورٹس کو اتنا انکریج نہیں کرتے جتنا انکریج کرنا چاہیے بچوں میں. وہ ڈیفینیٹلی پڑھائی امپورٹنٹ ہے، کیریئر پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشن یا ڈگریز امپورٹنٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کی گرومنگ کے لیے، آپ کی پرسنالٹی کی امپروومنٹ کے لیے اسپورٹس کا بہت اہم رول ہے. اس حوالے سے نہ صرف یہی بلکہ آپ نے اگر کھلاڑی اٹھانے ہیں، اپنے انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی بنانے ہیں اسپورٹس میں، جتنی بھی اسپورٹس ہیں، تو آپ کو اپنے گراس روٹ میں اسکولز میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، کالجز میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، یونیورسٹیز میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام جو ہمارے ویسینٹیز ہیں وہاں پہ ایسے گراؤنڈز ہونے چاہیے، ملٹی پرپز گراؤنڈز اور اسٹیڈیمز ہونے چاہیے، اسپورٹس کمپلیکسز ہونے چاہیے جن میں جائیں بچے، اور ٹیلنٹ آئی ایم شیور ہر طرح کی اسپورٹس کا ہمارے پاس موجود ہے. جس طرح آپ نے کہا، یہ اصل جو ایج ہے جس میں بچہ ایک گروم کرتا اپنے آپ کو یا اپنا نام پیدا کرتا ہے، وہ آپ کی 6-7 سال سے لے کے 15 سال کی ایج ہے. اصل میں باقی تو آپ اس میں پالش کرتے ہیں یا اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، اصل تو اس کے کسی بھی اسپورٹ کے لیے جو مسل ڈیولپ ہونے ہیں وہ اسی ایج میں ہونے ہیں. اچھا، اسکولوں کی جس طرح آپ کی دوسری بات کی، اگر لاسٹ اولمپک کی ایگزامپل ہیں اور ابھی اس اولمپک کی بات کریں تو لاسٹ اولمپک میں بھی ایک ہی نام ہمارے مائنڈ میں تھا کہ شاید فائنل ارشد ندیم کچھ ایسا ونڈر کر دے اور پاکستان کو جتا دے. اور اس دفعہ بھی صرف ارشد ندیم کا ہی نام ہمارے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ شاید اولمپکس میں ہمیں کوئی اگر ٹائٹل، اگر کوئی میڈل جیت پاتے ہیں تو وہ ارشد ندیم ہے. اب اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کووڈ کے ڈیز تھے تو بھارت نے نیرج چوپڑا کو 10 کروڑ کا اس کا جو بجٹ اپروو ہوا اور اس نے جرمنی میں جا کے کووڈ کے پیریڈ میں پریکٹس کی. ہمارا ارشد ندیم ان کمپیریزن، میں نے ان کا 2 دفعہ انٹرویو بھی کیا، وہ گاؤں بھیج دیا گیا، اور گاؤں میں نہ کوئی فیسلٹیز، اور وہ جو ایک عام بانس یا اس کے ساتھ وہ ٹرائی کرتے رہے. اور جو پوری ہماری اسپورٹس کی فیڈریشن تھی، جو اولمپک فیڈریشن تھی پاکستان، اس کا بجٹ 2 کروڑ تھا. تو آپ جب فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے اور آپ اس پہ انویسٹ نہیں کریں گے، آپ کی ڈائریکشن نہیں ہوگی گورنمنٹ لیول پہ، تو اس کا کتنا نقصان ہے کہ گورنمنٹ اسپورٹس کو سیریس لینے کو تیار ہی نہیں ہے کسی لیول پہ. دیکھیں، اس میں عرفان بھی جو ایک ڈیولپڈ نیشنز کے پاس ریسورسز ہوتی ہیں، اس طرح کی ریسورسز شاید ایک ڈیولپنگ کنٹری کے پاس ان ٹرمز آف اکانومی شاید اس طرح کی ریسورسز نہیں ہیں. تو اس حوالے سے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے کھلاڑی ہیں یہ شو کرتا ہے کہ ان کے اندر کتنا را ٹیلنٹ ہے، کتنا پوٹینشیل ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کیا جائے تو وہ پاکستان کو ایک اچھے اسٹیج پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اچھا پرفارم کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. تو ایک تو کہیں نہ کہیں یہ فیکٹ تو ہے کہ اس حوالے سے جتنی ریسورسز ہم انویسٹ کر سکتے ہیں، جس طرح امریکہ فورس سے انویسٹ کر سکتا ہے، یا بھارت انویسٹ کر سکتا ہے، یا چائنا انویسٹ کر سکتا ہے، یا یو کے انویسٹ کرتا ہے، اتنی ریسورسز تو ہمارے پاس نہیں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں اس کو اس بات کا ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو اسپورٹس کا جتنا امپیکٹ ہے اوور آل آپ کی نیشن بلڈنگ میں، وہ بہت امپورٹنٹ. سوری آپ کو انٹرپٹ کروں، پاس میں کرتے بھی رہے ہیں. اب یہ 2 ڈیکیڈ سے آ کے انٹرسٹ بڑھنے کی بجائے دنیا کا انکریز ہو رہا ہے، ہمارا ڈپ کی طرف جا رہا ہے. اس میں تھوڑا سا عرفان بھی یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. جتنا زیادہ ہم کوریج کرکٹ کو دیتے ہیں، چاہے PSL ہو رہی ہے، چاہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے انٹرنیشنل میچز ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمیں
جو باقی سپورٹس ہیں اس میں جو ہمارے کھلاڑی پرفارم کریں, چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں, ان کو ہمیں کور کرنا چاہیے, چاہے ٹینس ہے چاہے ہاکی ہے, اور جس طرح میچز کو لائیو براڈ کاسٹ کی جاتی ہے کرکٹ کی, اس طرح باقی سپورٹس کو بھی لائیو براڈ کاسٹ کی جانی چاہیے, اور ایون ڈومیسٹک سطح پہ بھی, تاکہ لوگوں کا باقی سپورٹس کی طرف بھی رجحان ڈیولپ ہو. یہ ایک کلچرل چینج ہے, ایک سوسائٹل چینج ہے. اس کے لیے ہم سب کو مل کے, تمام اسٹیک ہولڈرس کو آپس میں بیٹھ کے ہم نے ایک وے فارورڈ تیار کرنا اور اس پہ عمل درآمد کرنی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو اس بات کو ریئلائز کروانا ہے کہ اسپورٹس بہت ضروری ہے, اسپورٹس کے بڑے فائدے ہیں کسی بھی انسان کی شخصیت میں.